دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغلیہ سلطنت کے 5ویں بادشاہ شاہ جہاں کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ شہاب الدین محمد شاہ جہاں اول یا مرزا شہاب الدین بیگ محمد خان خرم جو کہ 5 جنوری 1592 کو پیدا ہوئے، وہ سلطنت مغلیہ کے 5ویں شہنشاہ تھے اور انہوں نے 1628 سے لے کر 1658 تک حکومت کی۔ شاہ جہاں کا عہد مغلیہ سلطنت کے عروج کا دور تھا اور اس دور کو عہد زریں بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کی تعمیرات سے دلچسپی اور ان کے عہد میں تعمیر ہونے والے تعمیری شاہکار آج بھی قائم ہیں۔ انہیں مغلیہ سلطنت کا عظیم ترین معمار شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کی وجہ شہرت تاج محل اور ممتاز محل سے ان کی محبت کی داستانیں ہیں۔ شاہ جہاں کا اصل نام خرم جبکہ ان کی کنیت ابو المظفر ہے۔ ان کا نسب کچھ یوں ہے: شہاب الدین محمد شاہ جہاں ابن نور الدین جہانگیر ابن جلال الدین محمد اکبر بادشاہ ابن نصیر الدین محمد ہمایوں بادشاہ ابن ظہیر الدین محمد بابر۔ شاہ جہاں کے والد مغل شہنشاہ جہانگیر اور والدہ جگت گوسائیں تھیں۔ جگت گوسائیں راجہ ادے سنگھ کی بیٹی تھیں جس سے جہانگیر نے 26 جون 1586 کو شادی کی تھی۔ شاہ جہاں کی ولادت بروز بدھ 5 جنوری 1592 کو دارالسلطنت لاہور میں ہوئی۔ شاہ جہاں کی ولادت ان کے دادا اکبر اعظم کی حکومت کے 36ویں سال میں ہوئی۔ اس وقت لاہور مغل سلطنت کا دارالسلطنت تھا اور مغل شہنشاہ اکبر 1586 سے مغل شاہی خاندان کے ساتھ یہیں مقیم تھے۔ پیدائش کے چھٹے روز جہانگیر نے اپنے والد جلال الدین اکبر کو مدعو کیا تاکہ وہ نوزائیدہ بچے کا نام تجویز کریں۔ شہنشاہ اکبر نے نوزائیدہ بچے کا نام خرم رکھا اور رقیہ سلطان بیگم کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ اس کی تربیت کر سکیں۔ شاہ جہاں ابتدائی ایام سے ہوش سنبھالنے تک اور ہوش سنبھالنے کے بعد 3 سال تک رقیہ سلطان بیگم کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ اگر تعلیم کی بات کریں تو شاہ جہاں کے پہلے استاد ملا قاسم بیگ تبریزی تھے جو مرزا جان تبریزی کے شاگرد تھے۔ مرزا قاسم بیگ تبریزی کے بعد شاہ جہاں کے اتالیق حکیم علی گیلانی مقرر ہوئے جو مشہور طبیب اور گراں قدر خوبیوں کے حامل تھے۔ شاہ جہاں اپنے والد نور الدین جہانگیر کی نسبت مفکرانہ ذہنیت کے مالک نہ تھے بلکہ وہ عملی ذہن کے حامل تھے۔ انہوں نے فارسی زبان بہت جلدی سیکھ لی اور اس کے اظہار بیان پر قدرت حاصل کر لی۔ ترکی زبان شاید انہیں پسند نہ تھی جس کے سیکھنے کی طرف وہ مائل نہ ہوئے۔ ترکی زبان سے بیگانگی کی شکایت ایک بار انہوں نے رقیہ سلطان بیگم سے بھی کی تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ترکی زبان کے سیکھنے سے کوئی شغف نہ تھا۔ البتہ شاہ جہاں کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کن ذہن لڑکا نہ تھا بلکہ اس کا ذہن تیز اور حافظہ غیر معمولی تھا۔ تفصیل پسندی اور اس پر عبور حاصل کرنے کی اس میں خاص صلاحیت تھی جو مرتے دم تک اس کے ساتھ رہی۔ شہنشاہ اکبر نے شاہ جہاں کی مکتب کی تعلیم کے ساتھ اس کی جسمانی تربیت کا بھی خیال رکھا۔ جب شہنشاہ اکبر آخری بار کشمیر جا رہا تھا تو شاہ جہاں کو لاہور میں میر مراد جوانیسی کی زیر نگرانی چھوڑ گیا اور میر مراد کے ذمہ یہ حکم لگایا کہ شہزادے کو تیر اندازی سکھائے اور روزانہ مشق کروائے۔ بعد ازاں شاہ جہاں دادا شہنشاہ اکبر کے ساتھ جب دکن گیا تو بندوق چلانا سیکھی اور بندوق کی مشق راجہ سلیمان کے ذمہ رہی۔ دکن میں اس نے سواری و تیغ زنی کی مشقیں بھی کیں اور روزانہ ورزش اس کا معمول بن گئی۔ فن عروض و خطابت جیسے موضوعات کے مقابلے میں اس کو ان فنون میں دلچسپی رہی کہ اپنے والد کی طرح وہ تیر کمان اور بندوق کے استعمال کا ماہر ہوا۔ 27 اکتوبر 1605 کو شہنشاہ اکبر نے وفات پائی اور اس کے ایک ہفتے بعد نور الدین جہانگیر بحیثیت مغل شہنشاہ کے 3 نومبر 1605 کو تخت نشین ہوا۔ اس تخت نشینی کے ساتھ ہی خسرو مرزا کی بغاوت شروع ہو گئی۔ خسرو 6 اپریل 1606 کی شام کو آگرہ سے بہانہ کر کے نکل گیا کہ وہ شہنشاہ اکبر کی قبر پر جا رہا ہے لیکن وہ پنجاب کی طرف بڑھا۔ خسرو کے فرار سے جہانگیر پریشان ہوا اور شیخ فرید بخاری کو حکم دیا کہ باغی خسرو کا پیچھا کرے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود بھی اس مہم کے لیے فوراً روانہ ہو لیکن آگرہ دارالسلطنت تھا اور اس کا انتظام بھی ضروری تھا، اس لیے جہانگیر نے ایک مجلس وزارت تشکیل دی اور اس مجلس وزارت میں شیخ علاؤ الدین جو کہ شیخ سلیم چشتی کے پوتے تھے، مرزا غیاث بیگ تہرانی، دوست محمد خواجہ جہاں اور راجہ راؤ سنگھ برتبہ شامل تھے۔ شاہ جہاں کو اس مجلس کا صدر بنایا گیا۔ یہ شاہ جہاں کے لیے عوامی رابطے کا پہلا موقع تھا۔ سودرا کے مقام سے خسرو کی جلد گرفتاری کے ساتھ بغاوت دم توڑ گئی اور 1607 میں خسرو کو آگرہ کے قلعے میں اندھا کر کے قید کر دیا گیا۔ 1616 سے 1620 تک وہ ابو الحسن آصف خان کی تحویل میں رہا۔ 1620 میں وہ شاہ جہاں کی تحویل میں دے دیا گیا اور 26 جنوری 1622 کو شاہ جہاں کے حکم پر خسرو کو دکن میں قتل کر دیا گیا۔ جنوری 1610 میں شہنشاہ جہانگیر نے شاہ جہاں کی نسبت مرزا مظفر حسین صفوی خان وادہ شاہ اسماعیل ایران کی لڑکی کنداری بیگم سے کر دی
حالانکہ اس سے قبل شاہ جہاں کی نسبت ارجمند بانو بیگم سے ہو چکی تھی۔ قنداری بیگم بعد میں محل میں موجود رہیں اور شاہ جہاں نے اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنائے رکھا۔ 30 جنوری 1607 کو شاہ جہاں کی نسبت ابو الحسن آصف خان کی بیٹی ارجمند بانو بیگم سے ہو چکی تھی، جسے بعد ازاں ممتاز محل کے نام سے پکارا گیا۔ اس وقت شاہ جہاں کی عمر محض 15 سال تھی۔ اس نسبت کے 5 سال بعد 30 اپریل 1612 کو آگرہ میں رخصتی عمل میں آئی۔ یہ عقد انتہائی کامیاب ترین رہا اور تاریخ میں ایک مثالی جوڑے کے نام سے یاد کیا گیا۔ یہ عقد 19 سال قائم رہا اور ممتاز محل شاہ جہاں کی چہیتی بیوی کے طور پر اپنی حیثیت قائم رکھنے میں برقرار رہی۔ گوہر آرا بیگم کی پیدائش کے کچھ ہی گھنٹوں بعد 17 جون 1631 کو ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ راحت ازمی اپنی کتاب تاج محل میں لکھتے ہیں کہ ممتاز محل کی میت کو برہان پور میں دریائے تاپتی کے دوسرے کنارے باغ زین آباد میں عارضی طور پر دفن کیا گیا تھا۔ شاہ جہاں کا معمول تھا کہ ہر جمعے کو وہ فاتح خوانی کے لیے ممتاز محل کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ ممتاز محل کی باقیات تقریباً 6 ماہ بعد آگرہ لائی گئیں اور تاج محل کے لیے خریدی گئی زمین میں عارضی طور پر دفن کیے گئے۔ اس عارضی قبر کی چوکھنڈی آج بھی تاج محل کے باغ میں موجود ہے۔ کچھ عرصہ بعد لاش کو تاج محل میں ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا گیا۔ مان سنگھ کے پوتے جے سنگھ سے شاہ جہاں نے یہ جگہ قیمت دے کر خرید لی تھی۔ 17 سال کے اندر جہاں اس کی قبر پر ایک ایسا شاندار مقبرہ بنایا گیا جو ایک وفادار شوہر کی وفادار بیوی سے محبت کی دائمی یادگار ہے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ ممتاز محل نے مرتے وقت شاہ جہاں سے وصیت کی تھی کہ میری قبر پر ایسی عالی شان عمارت تعمیر کی جائے جو تمام دنیا میں بے نظیر ہو، لیکن اس وصیت کا ذکر نہ شاہی تاریخ بادشاہ نامہ عبدالحمید لاہوری میں ہے اور نہ کسی اور مستند تاریخ میں نظر سے گزرا۔ جہاں تک قیاس کیا جاتا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ شاہ جہاں کو فطرتاً عمدہ تعمیرات کرانے کا دلی شوق تھا۔ انہوں نے اپنی پیاری بیگم سے اپنی محبت کا اظہار اس بے نظیر عمارت کے ذریعے سے کیا۔ بادشاہ نامہ میں تحریر ہے کہ کل عمارت 50 لاکھ روپے کے صرف سے تعمیر ہوئی تھی۔ جب شاہ جہاں کا انتقال ہوا تو تاج محل کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ یہ اورنگزیب تھے جنہوں نے تاج محل کی تعمیر کا باقی کام مکمل کروایا تھا۔ 23 اگست 1617 کو شاہ جہاں نے تیسری شادی عبد الرحیم خان خانہ کی بیٹی سے کی، جو کہ دکن میں سر انجام پائی۔ یہ شادی مصلحتاً سیاسی تھی۔ خسرو کی بغاوت ختم کر کے جہانگیر نے لاہور میں قیام کیا۔ قیام لاہور کے دوران ہی شاہ جہاں کو 21 مارچ 1607 کو پہلا فوجی منصب یعنی 8 ہزاری زاد اور 5 ہزاری تغاو تبلو علم تفویض ہوئے۔ نومبر 1607 میں شاہ جہاں کو اجین کی جاگیر اور حصار فیروزہ کی سرکار تفویض ہوئی۔ اس کے علاوہ شہنشاہ جہانگیر کی طرف سے شہزادے کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ سرخ خیمہ نصب کر سکتا ہے۔ یہ اجازت خصوصاً سب سے بڑے شہزادے کو دی جاتی ہے۔ اس اعزازات کے علاوہ مزید یہ کہ ایک شاہی مہر اس کے سپرد کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ جملہ فرامین اور پروانوں پر اس کی مہر ضرور ثبت ہونی چاہیے۔ اکتوبر 1627 کو مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر نے راجوری کے مقام پر وفات پائی۔ جہانگیر کی وفات کے وقت شاہ جہاں جونار کے مقام پر تھا۔ جہانگیر کی وفات کے بعد شاہ جہاں کے سسر ابو الحسن آصف خان نے اس کے دوسرے بھائی خسرو مرزا کے بیٹے داور بخش کو تخت پر بطور مغل بادشاہ کے بٹھا دیا۔ یہ مسند داور بخش کے لیے عارضی ثابت ہوئی اور جب خاندان کے دوسرے شہزادے یعنی دانیال مرزا کے بیٹے ہوشنگ مرزا، تہام آصف اور تیمور شاہ جہاں کے زیر عتاب آئے تو ابو الحسن آصف خان نے داور بخش کو ایران فرار ہونے کا موقع دے دیا، لیکن یہ موقع اس کے لیے پائیدار ثابت نہ ہو سکا اور اسی دوران لاہور میں 30 دسمبر 1627 کو شاہ جہاں کو مغل شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا اور 23 جنوری 1628 کو شاہ جہاں کے حکم پر لاہور میں 4 شہزادوں کو قتل کر دیا گیا۔ شاہ جہاں اپنی 30 سالہ حکومت کے دوران اندازاً نصف مدت تک دارالسلطنت کے باہر رہا۔ اس موقع پر اس کے نجی معاملات کا مختصر سا بیان باعث دلچسپی ہے۔ تخت نشینی کے سال کے اندر ہی اسے آگرہ چھوڑ کر گوالیار جانا پڑا تاکہ وہ جمجار سنگھ کی سرکوبی کر سکے۔ جمجار سنگھ نے اطاعت قبول کر لی اور شاہ جہاں کو 1 مہینے سے کچھ زائد کی مدت کی غیر حاضری کے بعد آگرہ واپس آنا پڑا۔ دسمبر 1629 میں اسے دوبارہ آگرہ چھوڑ کر جانا پڑا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خان جہاں لودھی کو دکن باغ جانے پر سزا دے سکے۔ شاہ جہاں رنتمبور کے راستے سے چاندہ سے ہوتا ہوا مالوا سے 1 مارچ 1630 کو برہان پور پہنچا اور وہاں 2 سال تک مقیم رہا۔ برہان پور میں قیام کے دوران ہی ممتاز محل کا انتقال ہوا۔ 6 مارچ 1632 کو شاہ جہاں برہان پور سے روانہ ہو کر جون 1632 میں واپس آگرہ پہنچا اور یہاں مزید 2 سال تک مقیم رہا۔ 1632 کے آخری مہینوں میں شاہ جہاں نے بڑے فرزند دارا کی شادی کی تقاریب منعقد کیں اور یہ شادی 25 جنوری 1633 کو طے پائی۔
1 فروری 1633 کو تقاریب عروسی منعقد ہوئیں اور شاہ جہاں ممتاز محل کے انتقال کے بعد سے جاری ایام سوگ ترک کر کے زندگی نغمہ سنج میں واپس آ گئے۔ دارا کی شادی کے فوراً بعد ہی 23 فروری 1633 کو شاہ شجاع کی شادی بھی کر دی گئی۔ 1632 سے 1636 تک احمد نگر سلطنت کے متعلق مہمات جاری رہیں۔ 1632 میں شاہ جہاں نے دولت آباد کا قلعہ تسخیر کر لیا، جس سے احمد نگر سلطنت کے آخری حکمران مرتضیٰ نظام شاہ سوم کو قید کروا دیا۔ 1635 میں گولکنڈہ اور 1636 میں بیجاپور بھی شاہ جہاں کے قبضہ اقتدار میں آ گئے۔ شاہ جہاں نے شہزادہ اورنگزیب کو دکن کے علاقوں دولت آباد، صوبہ برار، تلنگانہ، خاندیشور بطور نائب السلطنت کے مقرر کر دیا۔ بعد ازاں شہزادہ اورنگزیب نے 1656 میں گولکنڈہ اور 1657 میں بیجاپور تسخیر کر لیے۔ 1636 میں احمد نگر سلطنت ختم ہو گئی اور باقی مانندہ 2 سلطنتوں یعنی بیجاپور سلطنت اور گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت کو شہزادہ اورنگزیب نے مجبور کر دیا کہ وہ مغلیہ سلطنت کے شاہی اقتدار کو تسلیم کریں۔ اپریل 1637 میں شہزادہ اورنگزیب کی شادی منعقد کی گئی۔ یہ شادی 8 مئی 1637 کو سر انجام پائی۔ 1638 میں شاہ جہاں کی خواہش پر پرانی دلی کو شاہ جہان آباد کا نام دے کر بطور نئے دارالسلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ 12 مئی 1639 کو لال قلعہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اب جب شاہ جہاں آگرہ واپس جا رہا تھا تو دلی میں مختصر قیام کے دوران دلی کے افسروں کو حکم جاری کیا کہ دلی کی عمارات کی تعمیر کا کام تیزی سے مکمل کر لیا جائے۔ 2 مہینوں کے اندر ہی افسروں نے دلی محل کو اقامت و رہائش کے قابل بنا دیا، اور شہنشاہ نے دلی کے لیے 27 مارچ 1648 کو آگرہ سے روانگی اختیار کی۔ 8 اپریل 1648 کو شہنشاہ کے تلادان کی قمری تاریخ تھی، اور اسی کے پیش نظر نئے محل کی رسم افتتاح بھی ادا کی گئی۔ شاہ جہاں کے دلی میں لال قلعہ میں رہائش اختیار کرنے سے لال قلعہ آئندہ 3 صدیوں تک مغلیہ سلطنت کی سرکاری رہائش گاہ بنا رہا۔ مغلیہ سلطنت کے صوبوں میں امن و امان کی صورتحال تھی اور رعایا اطمینان سے زندگی بسر کر رہی تھی کہ اچانک شاہ جہاں کی علالت نے ملک کی سیاسی صورتحال کو بدل کر رکھ دیا۔ اسی سبب شاہ جہاں کے پاؤں میں ورم نے مرض کو بڑھا دیا۔ شاہ جہاں کے ایام علالت کے دوران سیاسی حلقوں میں شہنشاہ کی تخت و سلطنت سے غیر موجودگی ایک سوالیہ نشان بن گئی۔ شہزادوں میں سیاسی مخالفت عروج پکڑ گئی۔ تقاضۂ عقل یہ تھا کہ دور علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہر خبر درست پہنچتی، لیکن دارا شکوہ نے ڈاک کی ترسیل منقطع کر دی اور دوسرے شہزادوں کے وکیلوں کو قید کروا دیا۔ دارا کی اس حرکت سے ملک کا نظم و نسق تباہ ہو گیا اور فتنہ و فساد برپا ہوا۔ فتنہ پروروں نے غیر مصدقہ خبریں شہزادوں کو بھیجنا شروع کر دیں، اور انہی ایام میں شاہ جہاں نے عمرہ کو جمع کر کے دارا کے ولی عہد کا حلف لیا۔ دارا کو اپنے بھائیوں سے بہترین سلوک کرنے کی ہدایت کی۔ انہی رات میں یہ خبر آئی کہ شہزادہ مراد بخش نے دیوان میر علی نقی کو بلا وجہ اور بے خطا قتل کر دیا اور گجرات میں اپنے نام کا سکہ رائج کر دیا۔ بنگال میں شاہ شجاع نے مقامی زمینداروں کی حمایت و مدد سے بادشاہی خزانے پر قبضہ کر لیا اور قابض بن بیٹھا اور جنگ پر مستعد ہو چکا ہے۔ شاہ جہاں نے اولن شاہ شجاع کے معاملہ پر توجہ اور سلیمان کی سربراہی میں 10,000 پیادہ فوج اور بندوقچیاں دے کر شاہ شجاع کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ راجہ جے سنگھ کو سلیمان کا اتالیق مقرر کیا اور بے شمار خزانہ، جنگی ہاتھی اور نامی گرامی منصبدار ساتھ بھیجے۔ ان ایام میں شاہ شجاع بنارس میں خیمہ زن تھا۔ راجہ جے سنگھ نے ایسا انتظام کیا کہ شاہی لشکر نے شاہ شجاع کو حکمت عملی کے ذریعے آ لیا۔ سلیمان غالب آ گیا اور شاہ شجاع کے سپاہی بھاگ نکلے۔ شاہ شجاع جان بچا کر کشتی میں سوار ہو کر پٹنہ کی طرف بھاگ گیا۔ شاہ شجاع کی لشکرگاہ کو سلیمان شکوہ کے سپاہیوں نے لوٹ لیا اور شاہ شجاع پلٹتے ہوئے راج محل سے منگیر کی دشوار گھاٹیوں میں پناہ گزین ہوا۔ بعد ازاں اس نے شاہ جہاں سے معافی مانگ لی اور شاہ جہاں نے اپنی شفقت کے باعث اسے معاف کر دیا اور دوبارہ بنگال کی نظامت پر مقرر کر دیا۔ اس واقعے کے بعد دارا نے کچھ ایسے کام کیے کہ جن سے رعایا پریشان ہوئی اور ملک میں فساد دوبارہ جنم لینے لگا۔ دارا شاہ جہاں کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ شہزادہ مراد بخش سرکش ہو چکا ہے اور اسے صوبہ احمد آباد یعنی گجرات کی صوبے داری سے معزول کر کے علاقہ برار کی جاگیر پر بھیج دیا جائے۔ نیز یہ کہ شہزادہ اورنگزیب شہزادہ شاہ شجاع کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کمر بستہ ہو چکا ہے اور اب شہزادہ مراد بخش کو کمک پہنچاتا ہے، اور اس کے علاوہ اورنگزیب آپ کی مزاج پرسی کا بہانہ کر کے اپنی ذاتی فوج کو لے کر دارالسلطنت یعنی کہ دلی میں پہنچ کر فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ بیجاپور کی تسخیر کے لیے جو شاہی لشکر اس کے تابع ہے اسے اور اس لشکر میں تعینات عمرہ کو واپس بلوا لیا جائے، تاکہ اس کی جاہ و حشمند میں فرق دیکھتے ہوئے عمرہ عالمگیر سے بدزن ہو جائیں۔ اگرچہ شاہ جہاں کو دارا شکوہ کی یہ باتیں پسند نہ آئیں اور وہ ان باتوں کو خلاف ہوشمندی سمجھتا تھا، لیکن دارا شکوہ والد کو اس قدر اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا کہ وہ فرمان بھیجنے پر آمادہ ہو گیا۔ ان دنوں میں عالمگیر بیجاپور کی مہم میں اس شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔
کہ شاہی قاصد فرمان لیے دلی سے بیجاپور آ پہنچے۔ فرمان دیکھنے کے بعد شاہی عمرہ کا دل بدزن ہو گیا اور بہت سے عمرہ بغیر اجازت کے آگرہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اورنگزیب نے جنگ تخت نشینی کے دوران باقاعدہ اعلان جاری کیا کہ اس کی لڑائی صرف تارا سے ہے اور اپنے باپ یعنی کہ شاہ جہاں سے اسے کوئی پرخاش نہیں، اور اس نے شاہ جہاں کو معزول کر دیا۔ لیکن اورنگزیب کی تخت نشینی سے لے کر 1666 تک شاہ جہاں قلعہ آگرہ میں کیا پذیر رہا۔ 22 جنوری 1666 کو شاہ جہاں کا انتقال ہوا۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اورنگزیب عالمگیر کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔